مشینریز کی آپ بات کر رہے ہیں جو ابھی ان کے یارڈ میں کھڑی ہوئی ہے, وہ مشین نکالتے اس لیے نہیں کہ اس کا فیول پھر دینا پڑے گا, وہ فیول کے پیسے جو ہے جا رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ جی میئر صاحب کرپشن کر رہے ہوں گے, میئر صاحب سے سنبھل نہیں رہا ہوگا نیچے, تو میں ہوں نا, میں صحیح کروں گا اس کو, میں اس کو صحیح کروں گا, میں صحیح کروں گا, میں تو ادھر جا کے یارڈ میں بیٹھوں گا, جا کے میں تو میوہ شاہ قبرستان والی جگہ پہ, آپ کو پتا ہے کہ وہ ادھر تو ہم کیمپ لگائیں گے جا کے. تو یہ ساری مشینری اس کے بعد اگلا اسٹیپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل. دیکھیں بھائی, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کرتی ہے, غلط سمجھتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ آج بھی 6 ڈسٹرکٹس ہیں کراچی کے, 4 ڈسٹرکٹس جو ہے وہ ایم کیو ایم کی حکومت ہے. 4 میں سے آج ڈسٹرکٹ سینٹرل جہاں ہم بیٹھے ہوئے, یہاں پر پروونشل گورنمنٹ کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ان کے پاس نہیں ہے. کورنگی ڈسٹرکٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ ایسٹ, وہ دونوں ڈسٹرکٹ ایم کیو ایم کے ڈسٹرکٹ نے اپنے ہاتھ سے پروونشل گورنمنٹ کو یہ اختیارات دیے ہیں, جو کہ بار بار پروونشل گورنمنٹ کے منسٹر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے, انہوں نے خود دیے. جس دن یہ بولیں گے اس دن ہم انہیں واپس کر دیں گے. تو جب میں ڈسٹرکٹ میں اتروں گا, میں بولوں گا جب میں بولوں گا کاؤنسل کا اجلاس کرو اور واپس لے لو اختیارات, ختم ہو جائے گی بات. اگلے دن سے 4 کے 4 ڈسٹرکٹ آ جائیں گے, اس کے بعد ہمیں حساب دو گے. ظاہر سی بات, پھر پھر پروونشل گورنمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, پھر سب کچھ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر ہم طے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ کراچی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یا تو کراچی ٹھیک ہو جائے گا, یا پھر دبئی کی فلائٹیں یہاں سے بھر کے جاری ہوں گی یہاں سے. جی رات ہو رہی ہے, کراچی کے لوگ بڑی تعداد میں آپ سے موجود ہیں, کیا آپشن دے رہے غور ہے؟ کل صبح ہوتے ہی کے ایم سی ہیڈ آفس میں آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ باس بھی آپ بلڈنگ میں بیٹھتا ہے اور لوگ بھی تیار ہیں کل کے ایم سی بلڈنگ میں جانے کے لیے آپ کے ساتھ. دیکھیے, کے ایم سی بلڈنگ تو میں جاؤں گا, ضرور جاؤں گا, کے ایم سی بلڈنگ جاؤں گا, میں ضرور جاؤں گا. لیکن کے ایم سی بلڈنگ مجھے جا کر فزیکلی چارج ایزیوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی لا میں نے 9:16 پہ یہ چارج ایزیوم کر لیا ہے. میرا ایکسیپٹنس لیٹر جا کر کے ایم سی کی فائل میں لگ جائے گا, اس پہ نمبر ڈل جائیں گے. میں نے تو کام زندگی بھر کیا ہے, یہ سارے کام, اس کے لیے مجھے فزیکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہاں جا کر کیوں میں کسی کمرے کا اے سی چلواؤں کسی سے بریک. بھائی یہ سارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام روڈ پر ہونا ہے. جب میں روڈ پر ہوں تو بھائی لوگ جن کا کام ہے روڈ پر ہونا, وہ روڈ پر کیوں نہیں ہوں گے؟ اور جہاں تک جو ہے وہ باس سے ملنے کی بات ہے, میں باس پہلے اپنے لوگوں کو ریلیز کرے, مجھ سے میں کوئی پروگریس کر لوں تو میں باس کو جا کر رپورٹ کروں گا. 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت میں باس کو کال کر سکتا ہوں. ابھی میں نے کال کی تھی باس کو رپورٹ, آپ صبح کی بات کر رہے ہیں, میں تو ابھی فون کر رہا تھا باس کو, باس ریسیو ہی نہیں کر رہے, باس ریسیو نہیں کر رہے. وہ سوئل بتائیے گا کہ جب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تب سے اب تک کا سینیریو ایسا لگ رہا ہے کہ پلیئر کی طرف سے لوز بال کرائی گئی, آپ نے چھکا مار دیا اس کے اوپر. اگر یہ لوز بال واپس لے لی جاتی ہے, نوٹیفیکیشن واپس لے لیا جاتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھو, میں تو کسی کے دماغ میں اتر کر اس کے دل کا حال نہیں بتا سکتا سہیل. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی کی نیت کیا ہے. میں کوئی سیاست نہیں کر رہا, میں تو سنسیئرٹی کے ساتھ میں نے صبح آفر کی تھی کہ یہ میں نے تو پورے شہر کی بات کی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ بھی چھوڑے اور یہ بھی چھوڑیں, اور یہ اپنے اختیارات وسائل ہمیں دیں, ہم 3 مہینے میں شہر صاف کر دیں. انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا, ہم نے کہا موسٹ ویلکم فبیا. ابھی ہم 2 ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہے, ان کی بات کر رہے ہیں. میں یہ لوز بال کی بات, میں نے یہ لوگ مر رہے ہیں یار, یہ کرکٹ نہیں ہے. اور مجھے کوئی اس پہ پوائنٹ اسکورنگ بھی, میں سنسیئرٹی کے ساتھ, یار اس بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میں رات میں 2 بجے 2:30 بجے, آپ اتنے ہزاروں کارکنان جمع ہو گئے, میں یہاں پر کچرے کے اوپر بیٹھا ہوں یہاں پر. اس میں کوئی پالیٹکس ہو سکتی ہے, اس میں کوئی سیاست ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں کو آ کر, ان کے افسروں کو آ کر مجھے, جن کو میں نے بلایا, جو میرے اب سب آرڈینیٹ ہیں بائی دا وے, جو میرے بھائی وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جہاں تک تعلق ہے نا, اس میں میں ان کا باس ہوں. اس لیے کہ میئر نے کہا ہے کہ میئر کے پاور وہ ایگزیکیوٹ, میئر کے سالڈ ویسٹ کے پاور انہوں نے مجھے دے دیے. تو میں سارے ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا, لیکن جہاں تک کچرے کی بات ہے اس پہ تو میں ان سارے افسروں کا باس ہوں, ان کے ڈسٹرکٹ کا باس ہوں, ان کے یو سی چیئرمین کا باس ہوں. وہاں پر میں میئر کے پاور ایگزیکیوٹ کروں گا, اور ایم کیو ایم کے پاس یہ ساری جگہیں. تو میں کسی اپرچونٹی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں سنسیئرٹی کے ساتھ یہ اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. اور اگر کسی نے لوز بال دے دی ہے تو اب اس کا قصور ہے کہ اس نے لوز بال دے دی ہے. جی بلدیاتی ایکٹ جو کہ اس وقت نافذ ہے, ایک منٹ, میں نے اس کا مطالعہ کیا, جو میرے پاس ایک منٹ ٹھہرو, یہ بات کر رہے ہیں, ٹھہرو. ہاں, جو میرے پاس کاپی موجود ہے, ہاں, اس میں تو کے پاس کچرا اٹھانے کا
कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। सिरे से तमाम ज़िले हुकूमतें याद उठाएंगी, यहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ ज़िले हुकूमत उठा रही है, और बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उठा रहा है। दूसरी बात ये कि उन्होंने पीडी गार्बेज का आज एक अचानक ओहदा बनाया और आपको उसका बॉस बना दिया। आज से पहले तक ये कोई पीडी नहीं था। कानून के तहत अगर कोई पीडी बनाया जाता है तो सरकारी अफसर बनता है ग्रेड 18 का। आपको उन्होंने बना दिया, सिग्नेचर जो होते हैं वो एमसी के होते हैं, मेयर साहब ने सिग्नेचर करके दे दिए। तो ये प्रोसेस तो शुरू से लेकर अब तक कानून की धज्जियां बिखेरता हुआ आ रहा है। आपने ये उधर एक्सेप्ट भी कर लिया और आप चाह रहे हैं कि अफसरान आपको रिपोर्ट करें। अफसरान तो आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, अफसरान को बिल्कुल मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, वरना अपने वो मेयर को जाकर उससे निपटे। मैं इस कानूनी पेचीदगी में क्यों पढ़ूं? मैं तो साइन नहीं, मैं इस कानूनी पेचीदगी में क्यों पढ़ूं? मैं तो भाई मेयर मेरा बॉस है, उसने मुझे ऑर्डर किया है। अब वो मेयर जाने और सारे कानूनदान जाने और कानून से सरकारी हुक्मरान जाने, सरकारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाने, नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता कि जो है वो ये लीगल है इलीगल। मैं इस डिबेट में क्यों जाऊं? उन्होंने मुझे अपने साइन से एक नोटिफिकेशन निकाल कर दिया है और मैं उसके ऊपर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि उनके पास सिटी गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है। और नहीं भाई, वो एमक्यूएम के मेयर हैं। एमक्यूएम का मेयर अपने डिस्ट्रिक्ट मेयर को कोई कहेगा तो वो बात नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा। एमक्यूएम का मेयर भाई, इस तरह तो वजीर आजम कल कहे कि मैं तो भाई इस्लामाबाद का, पंजाब का मैं वजीर आला नहीं देख सकता। हाँ, पंजाब का वजीर आला कहे कि भाई जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहे हैं उसका मैं जिम्मेदार नहीं, मैं तो पंजाब का वजीर आला हूं। और नहीं, वो सिटी मेयर है। सिटी मेयर का मतलब यह है कि शहर के अंदर जितनी भी बाउंड्री है उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, वो किसी के हाथ में काम नहीं होता। और उस जिम्मेदारी में और बाइफरकेट कर लेते हैं कि भाई चलो कैंटोनमेंट बोर्ड से उससे नहीं पूछते, उसका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट ले रखे उससे नहीं। और जो उसकी पार्टी के मेयर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है और 130 यूसीज हैं, उसके ऊपर तो उसका हुक्म चलता है ना। अब मेरा हुक्म चलेगा ऑफिशियली, अब मेरा हुक्म चलेगा। उसने मुझे ये इख्तियार दिया है म्यूनिसिपल सर्विसेज पे, अब उन्होंने ये इख्तियार दिया कि भाई मैं इनसे बात पुरस करूं, काम कराऊं। इतनी सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल ये गलत बात है कि उनका इख्तियार नहीं है। वो जो मैं मेयर साहब मेरे मेयर है, मेरे बॉस है, मैं आगे कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, वो बॉस है। और जी कल से क्या कराची के शहरी कचरा उठाने की शिकायत है वो क्या आपके जरिए या वो पुराने सिस्टम के तहत चलेंगे, क्या पॉलिसी? 1339 कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, और वो एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मैंने बना कर गया था। मैंने उसको ऑर्डर किया रीएक्टिवेट करने के लिए। भाई यही तो सारे अफसरान से अभी मैंने करवाना था ना सारा। सुबह तक वो 1339 एक बड़ा ही साइंटिफिक किस्म का कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक्टिवेट होना है, जिसकी वो जो भी लोग जो कंप्लेन करेंगे, मेरे पास एक स्क्रीन होगी, मेयर के पास एक होगी, उसको बंद रखते होंगे तो और बात है, मेरे पास मैं वो इसका एक्सेस लूंगा। वो सारी स्क्रीन पर रियल टाइम पर वो सारी कंप्लेंट्स मेयर को और मुझे जो भी जिम्मेदार होंगे उनको पता चल रही होगी। और ये भी पता चल रहा होगा कि किस डिपार्टमेंट के पास किस अफसर ने इस काम को कर लिया और किस अफसर ने काम नहीं किया। तो लोग कंप्लेन 1339 कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पे करें। लेकिन अगर यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आ जाते, यहाँ पर फाइनेंस वाले आ जाते, म्यूनिसिपल सर्विसेज के हेड आ जाते, तो मैं अभी जो है वो आपको इसके बारे में हतमी जवाब भी दे सकता। अपने अफसरों को मेरे पास मेरे अंडर में भेजना है, मेयर साहब, भेजना है हर हाल में। अपने अफसरों को मेरे अंडर में भेजना है। फाइनेंस का मुझे हिसाब चाहिए कि फाइनेंस में कितने 1000 एम्प्लॉइज को तनख्वाह गई है, वो एम्प्लॉइज कहाँ हैं, उनकी तनख्वाहें करोड़ों पे कहाँ जा रही हैं। ये मैंने सही करके दे देना इंशाल्लाह ताला मेयर साहब को। मेयर साहब आपकी कामयाबी का दारोमदार उन लोगों पर है जो इस वक्त जिले चेयरमैन के अंदर है। मैन पावर, मशीनरी आपको चाहिए होगी संजीदगी के साथ ये सारा मामला तय करने के लिए, सारे मराहिल को तय करने के लिए। आप समझते हैं, आप मुतमईन हैं कि जो सूरत हाल अब इस वक्त आपको दरपेश है कि 3 अफरान को बुलाया, वो नहीं आए, कल सुबह तक कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी या कोई ऐसी बात हो जाएगी कि वो सारे आपके कहने के मुताबिक, आपकी मुताबिक के मुताबिक आपके अंडर आ जाएंगे, आपको ब्रीफिंग देंगे, आप कर पाएंगे ये काम? नहीं, लेकिन आप फिर कसूरवार किसको ठहराओगे? फिर आप फैसला करोगे ना, कराची के लोग फैसला करेंगे ना। फिर भाई कराची के लोग फैसला करेंगे ना कि भाई मेरा काम तो यहाँ तक का था कि मैं अपनी बात को अपने आप को लाकर हाजिर कर दूं। अब इसके बाद अगर वो बैकआउट करेंगे, वो अफसरों को नहीं भेजेंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है वो नहीं अगर आएगा, तो किसने फैसला करना है?
یہ کراچی کے لوگوں نے پھر فیصلہ کرنا ہے. آپ لوگ گواہ نہیں رہوگے کہ بھائی میں نے تو اپنا فرض پورا کیا. تو اب اگر وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں, اگر وہ نہیں آتے, نہیں کام کریں گے, تو پھر وہ تو کراچی کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. پھر وہ کسی کے اوپر یہ بلیم نہیں دے سکتے کہ بھائی یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ سارا سر. میں نے تو آفر کیا, اس کا مطلب ہے کہ شہر صاف ہو سکتا ہے, شہر صاف ہو سکتا تھا. کرپشن جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہے, اس کرپشن کو چھپانے کے لیے یہ پھر نہیں آ رہے, ڈر رہے ہیں اب ساری چیزوں پہ. پھر تو اس کا یہ مطلب ہوگا, ورنہ میں تو بھائی آفر کر دیے کہ بھائی آ جاؤ, مجھے یہی وسائل, ایگزسٹنگ وسائل اور پیسے اور مشینری دے دو, شہر صاف ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اختیارات کے نہ ہونے کا رونا ہے یہ جھوٹ ہے, یہ ثابت ہوگا نا. پھر لوگ فیصلہ کریں گے نا. پھر ادارے حرکت میں آئیں بھائی. پھر ادارے جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ نام اس چیز میں ڈالو, ویسے نہیں کہہ رہا, اس چیز میں تو نام باس کا جانا چاہیے. ہاں یہ بتا دیجیے ہاں جی عمران. سیاسی رہنما کا پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں آپ کے حق میں, یہ سیاسی رہنما, ہمیں بھی پتہ ہے کہ سیاسی رہنما آپ کو پیسے دینا چاہ رہے ہیں, آپ سے بھی کچھ بھی رابطے ہوں گے. سیاسی جماعتوں سے تعلق ہو, آپ کو صفائی ہونے کے لیے پیسے نہیں دینا چاہ رہے. اگر یہ کوآپریٹ نہیں کرتے, کہ افسران نہیں آئے کل کوآپریٹ نہیں کرتے, اور یہ تمام جو سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں, دیکھیے اس کا آلریڈی پروونشل گورنمنٹ کے پاس آج کے جو رولز اینڈ لاز ہیں اس کے حساب سے اگر یہ نہیں مانتے تو پروونشل گورنمنٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ ان کے اختیار لے کر پھر مجھے دیں. پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہے, پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ لا ہے کہ وہ پھر یہ میئر کے یہ اختیارات کو لے کر, یہ بھی ابھی آج کراچی کی جانب سے مصطفیٰ کمال کو ڈائریکٹر گاربیج لگایا گیا تھا, جس کے بعد اب رات گئے. مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی ہے کارکنان کے ہمراہ. ان کا کہنا ہے کہ مجھے جاننا ہے کہ کتنا پیسہ خرچ ہوا, جس پر ڈائریکٹر فائنینس سے وہ بریفنگ بھی لیں گے. جبکہ میئر کراچی جو ہے صفائی کے لیے میں چندہ نہیں مانگ رہا بلکہ اپنے اختیارات مانگ رہا ہوں. میئر کراچی کو کال کر رہا ہوں لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہے. 3 ماہ کے لیے میئر کراچی اب میرے باس ہیں اور مجھے انہی سے مدد مانگنی ہے. شہر قائد کو صاف کر کے دکھائیں گے. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال رات گئے میڈیا سے بات کر رہے تھے, ان کے ہمراہ کارکنان موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ شہر کو صاف کر کے دکھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ کمال نے رات گئے بات کی ہے, ان کے ہمراہ کارکنان بھی موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کراچی کی صفائی کے لیے میں چندہ نہیں مانگ رہا, میئر کراچی کو کال کر رہا ہوں لیکن ان کی جانب سے کال ریسیو نہیں کی جا رہی. اب 3 ماہ کے لیے میئر کراچی میرے باس ہیں. مجھے جاننا ہے کہ کتنا پیسہ صفائی مہم پر خرچ ہوا, جس پر ڈائریکٹر فائنینس سے بریفنگ بھی لوں گا.